الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ جماعت ششم، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر، اور آج ہم اردو الف میں سبق نمبر 10 پڑھیں گے، جو کہ ہے شیخ سعدی کے اقوال۔ اس کی پڑھائی کریں گے بچوں، وضاحت ہوگی اور مشقی سوالات مکمل کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آپ اپنی بک سبق نمبر 10 پر کھولیں۔ سبق نمبر 10، شیخ سعدی کے اقوال۔ ٹھیک ہے بچوں، سب سے پہلے دیے ہوئے ہیں نئے آنے والے الفاظ۔ بوستان گلستان یہ کتابوں کے نام ہیں۔ فکری تازگی یعنی سوچ کی تازگی۔ دانش و حکمت یعنی عقل مندی اور دانائی۔ دسترخوان ایک بچھانے والا کپڑے کو کہتے ہیں۔ مردار مردہ گوشت یا کوئی مردہ جانور۔ صحبت کمپنی کو کہتے ہیں بچوں، مجلس کو کہتے ہیں جس میں آپ بیٹھتے ہیں۔ حاسد جو دوسروں سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، جی تو بچوں پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا۔ انہیں حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ معلم اخلاق بھی کہلاتے ہیں۔ حکیم مشرق یعنی مشرق کا دانا انسان، اور معلم اخلاق جو اخلاق سکھائے، جو استاد بنے کس کا؟ اخلاق کا۔ سلطان سعد زنگی کے زمانے میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ شیخ سعدی نے طویل عمر پائی اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ طویل یعنی لمبی عمر بچوں۔ شیخ سعدی جو تھے وہ شیراز شہر میں پیدا ہوئے تھے، اور زیادہ تر حصہ انہوں نے اپنی زندگی کا جو ہے وہ سیر کرنے میں گزارا تھا۔ شیخ سعدی نے شاعری بھی کی اور نثر بھی لکھا۔ شاعری مطلب شاعری کی جو آپ حمد اور نعت وغیرہ پڑھتے ہیں، نظمیں پڑھتے ہیں، وہ شاعری ہوتی ہے۔ اور نثر جیسے یہ کہانی ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کو نثر بولتے ہیں۔ شاعری میں ان کی مثنوی، بوستان اور نثری کتابوں میں گلستان کو بہت زیادہ شہرت اور اہمیت ملی۔ شاعری میں ان کی بک ہے بچوں بوستان، اور اسی طرح دوسری کتاب کا نام ہے گلستان۔ خاص طور پر گلستان اپنی فکری تازگی یعنی سوچ کی تازگی اور دانش و حکمت کی بنا پر ادب عالیہ میں شمار کی جاتی ہے۔ دانش و حکمت میں نے اوپر بھی آپ کو بتایا، عقل مندی کو کہتے ہیں بچوں، اور ادب عالیہ یعنی زیادہ اچھا سمجھے جانے والا جو دنیا میں ادب ہے۔ جتنی بھی بکس لکھی گئی ہیں، جتنی بھی کتابیں وغیرہ لکھی گئی ہیں، ان میں انہیں اعلیٰ پائے کا مقام حاصل ہے۔ دنیا میں پائی جانے والی تقریباً تمام بڑی زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں۔ یہ جو دونوں کتابیں ہیں، اس میں بہت ساری زبانوں میں ان کا ترجمہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ حکمت و دانش سے بھرپور ان کے کچھ اقوال درج ذیل ہیں۔ اب ان کے اقوال دیے گئے ہیں بچوں۔ اقوال قول کی جمع ہوتی ہے۔ قول کا مطلب ہوتا ہے جو کسی نے بات کہی ہو۔ نمبر 1، دنیا کا مال زندگی کے آرام اور سکون کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے۔ یعنی ہمیں زندگی میں دولت کمانے کے پیچھے نہیں لگے رہنا چاہیے، بلکہ دولت اس لیے کمانی چاہیے کہ ہمیں آرام اور سکون ملے۔ نمبر 2، اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا۔ یعنی اللہ کی صفت ہے کہ وہ احسان کرتا ہے، تو ہمیں بھی دوسروں پر احسان کرنا چاہیے۔ 3 نمبر ہے بچوں، 2 آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے۔ ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں، دوسرا وہ جس نے علم سیکھا اور سکھایا نہیں۔ یعنی جو 2 آدمی ایسے ہیں جس میں ایک کے پاس علم ہے اور دوسرے کے پاس مال ہے، لیکن وہ دوسروں پر اس کو نہیں خرچ کرتا، یعنی دوسروں کو نہیں بتاتا اس کے بارے میں، اور مال اپنا دوسروں پر نہیں لگاتا، تو بے فائدہ ایسا علم اور ایسا مال۔ اگر عمل نہیں کرتے ہم اپنے علم پر، تو بھی یہ ہمارا علم جو ہے وہ عمل سے خالی علم کا کیا فائدہ۔ بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل، لوگ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ خود کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 4 ہے بچوں، دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا
اسے شیر بناتا ہے. یعنی جو ہمارا دشمن ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے خلاف ہے، اس کے ساتھ نرمی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. نمبر 5، وہ دشمن جو بظاہر دوست ہو اس کے دانتوں کا زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے. یعنی اگر دوست جب دشمن بنتا ہے تو وہ زیادہ برا دشمن ہوتا ہے، وہ کیونکہ اسے ہماری ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں. دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے وقت ہوشیار ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف دشمن کان لگا کر سن رہا ہو. دیوار کے ساتھ، یعنی اسی کو کہتے ہیں نا دیواروں کے کان ہوتے ہیں. ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے ہر وقت کہ کوئی ہماری دوسرا ایسا انسان تو نہیں بات سننا جو ہمارے خلاف ہے. اگرچہ معاف کرنا اچھا ہے لیکن لوگوں کو ستانے والے کے زخم پر مرہم نہ رکھو. یعنی اگر لوگ جو ہیں دوسروں کو تنگ کر رہے ہیں اور ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ بھی برائی میں شامل ہوگا. بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے. یعنی ہمیں بری عادتیں جو ہیں وہ نہیں اپنانی چاہیے. بات اس وقت کر جب تجھے یقین ہو کہ اثر ہوگا. بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا. یعنی ہر وقت باتیں جو ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی. جب یقین ہو کہ اگلا ہماری بات پہ اعتبار کرے گا پھر ہمیں جو ہے بات کرنے کا فائدہ ہوتا ہے. 10 آدمی ایک دسترخوان پر کٹھے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں مگر 2 کتے ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے. یعنی اگر کسی کی فطرت جو ہے وہ جانوروں والی ہے، یعنی جیسے کتے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اس طرح سے انسان کو نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے. سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جو لوگوں کو ستاتا ہے، کیونکہ جب اس پر مصیبت پڑے گی تو کوئی اس کا دوست نہ ہوگا. دوسروں کو ظاہر اگر ہم ستائیں گے تو کوئی بھی وقت پڑنے پر ہمارا ساتھ نہیں دے گا. جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہ ہوگی. یعنی ہمیں اچھی کمپنی رکھنی چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے اور اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے. حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہے. یعنی حسد کرنے والا جو ہے وہ اپنے لیے بھی برا کرتا ہے. دوسرے کے لیے تو برا سوچتا ہے لیکن اپنے لیے بھی وہ برا کرتا ہے. کتا دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے مگر حق شناس کتا ناشکر انسان سے بہتر ہے. یعنی کہتے ہیں نا کہ یہ جو ڈاگز ہیں، جو کتے ہیں، یہ وفادار ہوتے ہیں. تو اگر اس کو ایک چیز کی پہچان ہو تو برے انسان سے شیخ سعدی نے فرمایا ہے کہ وہ کتا زیادہ بہتر ہے جو کہ صحیح بات کا ساتھ دے. یعنی وہ انسان جو برا ہے لیکن صحیح بات کا ساتھ دے رہا ہے تو وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہ تھی اس کی ریڈنگ بچوں. اب ہم کریں گے الفاظ معنی. سبق نمبر 10 کے الفاظ معنی بچوں. ادب عالیہ، اعلیٰ آداب. حاسد حسد کرنے والا. حق شناس حق کو پہچاننے والا. حکمت دانائی. حکیم مشرق مشرق کا دانا. دانش عقل. دسترخوان وہ کپڑا جس پر کھانا چنتے ہیں. مردار مرا ہوا. مشل بہت موٹی سی رسی، موٹی سی چیز جو چراغ کے طور پہ یوز ہو. معلم استاد. ٹھیک ہے بچوں، اب ہم کرتے ہیں اس کے مشقی سوالات. پہلا سوال ہے بچوں، شیخ سعدی کا اصل نام کیا تھا؟ شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا. سوال نمبر 2 ہے، شیخ سعدی کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ شیخ سعدی کو حکیم مشرق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سوال نمبر 3 ہے بچوں، انہیں حکیم مشرق کے علاوہ اور کیا کہا جاتا ہے؟ شیخ سعدی کو حکیم مشرق کے علاوہ معلم اخلاق بھی کہا جاتا ہے. یہ ہے بچوں اس کا جواب. سوال نمبر 4 ہے بچوں، انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کس کام میں گزارا؟ جواب ہے اس کا، شیخ سعدی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا. سوال نمبر 5 ہے بچوں، شیخ سعدی کی نظم و نثر کی 2 کتابوں کے نام بتانے ہیں. اس کا جواب ہے بچوں بوستان اور گلستان. ٹھیک ہے بچوں، اب اگلا سوال کرتے ہیں. درج ذیل مرکبات کا مفہوم واضح کریں. مرکبات ہیں بچوں، ایک سائڈ پہ میں نے لکھے ہیں اور دوسری سائڈ پہ مفہوم لکھے ہیں. حکیم مشرق
मशरिक़ का दाना, मुअल्लिम इखलाक, अच्छे तौर तरीके सिखाने वाला, हिकमत व दानिश, दानाई और अक्ल, अदब आलिया, आला अदब, सैर व सियाहत, सैर करना। अगला सवाल है बच्चों, दर्ज झैल अल्फाज के माने लिखें। अल्फाज माने लिखें बच्चों, माल, असबाब या दौलत, सोहबत, महफिल, हक शनास, हक को पहचानने वाला, और दानिश है अक्ल। अब करते हैं बच्चों अगला सवाल। अगला सवाल है, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। अल्फाज हैं दुनिया, दोस्त, बदनसीब, मुसीबत और बेअमल। दुनिया का मुतज़ाद है बच्चों आखिरत, दोस्त का दुश्मन, बदनसीब का खुशनसीब, मुसीबत का राहत और बेअमल का बाअमल। अगला सवाल है बच्चों, मदरजा झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज हैं मिशल, जुमला है बच्चों इसका, उस्ताद की ज़िंदगी एक मिशल की मानिंद है। नेमत, हमें अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। कदर, हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। लक़ब, शेख सादी का लक़ब हकीम मशरिक़ है। हासिद, हासिद हसद की आग में जलता रहता है। अगला सवाल है बच्चों, दर्ज झैल अल्फाज के मुतलाज़िम अल्फाज लिखें। मुतलाज़िम मतलब जो इनके साथ ज़रूरी होते हैं अल्फाज हैं, और मुतलाज़िम अल्फाज हैं बादल, आसमान और बारिश, बाज़ार, जूते, कपड़े, जंग, हथियार, फौजी, पहाड़, दरख्त, चट्टानें, शादी, दुल्हा, दुल्हन। ठीक है बच्चों, ये हैं हमारे अल्फाज और मुतलाज़िम अल्फाज। अब हम करेंगे सलीस। सलीस का पैराग्राफ नंबर है बच्चों पेज नंबर 50 पे। पैराग्राफ नंबर है 2। पैराग्राफ बच्चों आपने शुरू करना है। पैराग्राफ नंबर 2 पेज नंबर 50 पे शेख सादी ने शायरी भी की, यहाँ से लेके अदब आलिया में शुमार की जाती है यहाँ तक। पहले लिखेंगे बच्चों हम अल्फाज मानी, नसर, आम इबारत, शोहरत, मशहूरी, फ़िक्री ताजगी, ज़हनी ताजगी। दानाई और हिकमत, दानाई और अक्लमंदी, अदब आलिया, आला अदब। पहले लिखें बच्चों सियासत, सैको सबक लिखेंगे पहले। ये पैराग्राफ हमारी उर्दू की दरसी किताब के सबक शेख सादी के अक़वाल से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि शेख सादी एक मशहूर शायर और बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ हैं। इसमें इनकी 2 मशहूर किताबों के बारे में बताया गया है कि दुनिया की तमाम बड़ी ज़बानों में इन किताबों के तराजिम हो चुके हैं। सलीस करते हैं बच्चों। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि शेख सादी ने शायरी भी की और नसर की सूरत में भी लिखा। शेख सादी की शायरी की किताब बोस्तान और नसर की किताब गुलिस्तान को बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली। ख़ास तौर पर उनकी किताब गुलिस्तान आला तरीन अदब में शामिल है, क्योंकि इसमें शेख सादी ने दानाई और अक्लमंदी की बातें बताई हैं और इनमें फ़िक्र शऊर को उजागर किया गया है। ये थी हमारी सलीस। अब हम करेंगे बच्चों बुक वर्क। सवाल नंबर 1 है, सवालात के मुख्तसर जवाब दें। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। सवाल नंबर 2 हम नहीं करेंगे। सवाल नंबर 3 मुरक्कबात का मफ़हूम जो है ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। दर्ज झैल अल्फाज के मानी लिखे ये भी करवा चुकी हूँ। मुतज़ाद भी हमने लिख लिए थे। अब हम करेंगे बच्चों सबक शेख सादी के अक़वाल पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। अलिफ, बुरी सोबत में बैठने वाले की क्या चीज़ अच्छी नहीं होती। नंबर 2 सोच, इस पर टिक लगा लें। मैं सिर्फ आपको दुरुस्त जवाब ही बताऊंगी। बे, दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना उसे क्या बनाता है। नंबर 3 पर टिक लगा लें। शेर, जीम, कौन दुनिया की जलील हस्ती शुमार होता है। नंबर 1 झूठा, किसके लिए बदुआ करने की ज़रूरत नहीं। नंबर 1 हासिद, लोगों को सताने वाला क्या है। बदनसीब, शेख सादी कहाँ पैदा हुए। शिराज में। 4 जो है चौथा वाला
اس کو ٹک کر لیں آپ۔ اس کے بعد بچوں دراصل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں، یہ بھی ہم کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف، دنیا کا مال زندگی کے علاموں کو سکون کے لیے ہے، زندگی آئے گا خالی جگہ میں۔ بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل۔ جیم، بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا۔ دال، دو کتے ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے، مردار آنسر ہے۔ اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر، احسان آئے گا خالی جگہ میں۔ تو یہ تھی بچوں ہماری مشق، یعنی مشقی سوالات ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ اس طرح سے آج کا ہمارا یہ سبق ختم ہوا، اور یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو الفاظ جملے، الفاظ معنی، جو چیزیں میں نے آپ کو کروائی ہیں سلیس، یہ سب آپ نے اپنی کاپیوں میں لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اچھی طرح سے پڑھائی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔